پڑھ کے بخائی. اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک باری نہیں متعدد بار پڑھ کے بخائی، بلکہ ایک دفعہ ٹھیک ہوا صحیح البخاری میں چاہتا ہے کہ نبی پاک ممبر تے کھڑے ہو گئے. آپ نے ممبر تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، قیام بھی ممبر تے کیتا، رکوع بھی ممبر تے کیتا، اور سجدے واسطے اللہ کے پیغمبر ممبر تو نیچے اترے اور سجدہ کیا. اور بعد اندر فرمایا میں اس طرح تاں کیتا ہے تاکہ تانوں چنگی طرح پتہ لگ جائے کہ میری نماز کیڑی نماز ہے. اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں نوں تسی ویکھیا ہے. صحابہ نے ویکھیا، صحابہ نے سانوں دسیا. صحیح البخاری کتاب الاذان جو ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا مسجد نبی اندر اور انہیں آ کے نماز پڑھی. نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوا اور سلام آکھیا. آپ نے سلام کا جواب دیتا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. وہ واپس گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام آکھیا. آپ نے جواب دیتا تو پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر سلام آکھیا. آپ نے سلام کا جواب دیتا تو پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. جو عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس تو بہتر نہیں پڑھنی آندی، تسی میں نے طریقہ سکھا دے. ہن آپ انہوں اودیاں غلطیاں دسن لگے نے بھی تیری نماز غلطی کیڑی کیڑی، اور او غلطیاں نے جنہ غلطیاں دی بنیاد تے اللہ دے پیغمبر نے او دی نماز تے فتویٰ لگایا لم تصلی، تو پڑھی نہیں. دیکھا جی کتے ساٹھے جی نہ ہونا غلطیاں. آپ نے فرمایا وضو کر، نماز کے لیے کھڑا ہو جا، اور پھر جو قرآن سے میسر آئے وہ پڑھ. ثم ارکع، غلطیاں آئی، ثم ارکع، رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، ایج رکوع کر جویں کو مطمئن بندہ رکوع کرتا ہے. پھر رکوع چو سر اٹھا، کھڑا ہو جا، حتی تطمئن قائما، ایج کھڑا ہو جا جویں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوتا ہے. ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، ایج کر جویں کو مطمئن بندہ سجدہ کرتا ہے. پھر سجدوں سے اٹھا،
بیٹھ جا حتی تطمئن قاعدا، انج بیٹھ جا جویں کو مطمئن بندہ بیٹھدا ہے۔ اے او دی نماز چ غلطی سی، یعنی وہ رکوع بھی چج نال نہیں سی کردا تے رکوع چوں کھڑا بھی چج نال نہیں سی ہوندا تے سجدہ بھی چج نال نہیں سی کردا تے سجدے تو بعد چج نال بیٹھدا بھی نہیں سی۔ اے او غلطیاں نے جنہاں دی بنا تے کملی والے نے 3 باری فتویٰ لگایا لم تسلی تو بڑی کوئی نہیں۔ میں اپنا حساب رکھاں تسی اپنا رکھو، بھلا ساڈیاں نمازاں دا کی بنے گا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی کریم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کب سے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی جنہوں نے پڑھنے ہیں جی پڑھنے ہیں۔ فرمایا تم آج دن تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور فرمایا فَإِن مُتَّ، اگر تو اس حالت وچ مر جاندا تے تو فطرت اسلام تے نہ مردا۔ 40 سال دیاں نمازاں برباد، قصور کیے کہ نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے پڑھی۔ اسی کہہ رہے ہیں مصیبت آ گیا نا، پڑھدا نے پیانا پویں چنگی پڑھے ماڑی پڑھے، یہ تے کوئی گل نہ۔ قربانی والے دن، قربانی کے دنوں اسی فتویٰ دے سکتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا عالم وہابی ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو، یہ اکھوں کانا ہے بکرا، یہ جناب دولا نہیں بکرا، یہ لگراندا ہے کہ چلو یار کردا تے پیا ہے نا پویں جویں دا بھی کردا پیا کرن دیو۔ نہیں، ہر کوئی کہے گا نہیں 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 یہ عیب دار ہے، یہ کو عیب ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کی، عیب والا بکرا اور جانور قبول نہیں ہوگا۔ وہ یہ عیب دار قربانی قبول نہیں ہوتے، عیب دار نماز بھی قبول نہیں۔ بھائی جان اپنی نمازوں کا فکر کرو، وضو بھی کر لیا، مسیتے بھی آ گئے، 15-20 منٹ کٹ بھی لے، شٹر بھی سٹ دیتا، ریڑی بھی اپنی بند کر دیتی، کاروبار بھی بند کر کے مسیتے بھی آیا، نماز بھی پڑھی تے لبیا پھر بھی کچھ نہ، کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے کہ پردہ بھی ہے تو ثواب پھر بھی نہیں لگتا۔ اسی خرچ و غائب کے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان رکھا گیا ہے نماز نبوی، وہ نماز جو کملی والا اپنی امت کو دے کے گیا تھا، وہ کون سی نماز تھی؟ سننا وہ نماز کے لیے میری دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ، اللہ کریم سے محبت کرتے تو پھر ثبوت دکھاؤ محبت کا۔ اگر اللہ نال پیار کر دیو تے اللہ نال پیار دا کوئی ثبوت لے کے آؤ۔ اللہ سنیا تواڈے نال پیار دا ثبوت کی یہ فرمایا فتبعونی، میرے پیغمبر دی اتباع ثبوت ہے،
میرے پیغمبر دی اتباع جناب نشانی بین محبتی اتباع کا لفظی معنی کیا ہے اتباع کا لفظی معنی ہے قدم پر قدم رکھ کے چلنا ایدہ معنی کی بڑھیا یعنی حج کرنا جویں اللہ دے پیغمبر نے کیتا جویں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا حج کرنا جویں اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ بننے انجا ہاتھ بننے جویں اللہ دے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا حج کرنا جویں اللہ دے پیغمبر نے رکوع چوٹ کے کیتا حج کرنا جویں کملی والے نے سجدہ کیتا حج سجدہ کرنا جویں اللہ دے پیغمبر سجدے ٹوٹ کے بیٹھ گئے حج بیٹھ جانا جویں اللہ دے پیغمبر جناب رکعت پڑھ کے دوبارہ اٹھے اوویں اٹھنا جویں اللہ دے پیغمبر نے درمیانی تشہد تو بعد کھڑے ہو کے جو کیتا جویں کیتا حج کرنا جویں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد کیتا آخری تشہد دے اندر جویں اللہ دے پیغمبر نے انگلی نو ہلایا انج ہلانا جویں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد اندر بیٹھ کے بخایا انج بیٹھنا جویں اللہ دے پیغمبر نے سلام پھیریا انج سلام پھیرنا نماز دی اول تو لگ کے نماز دی انڈ تک تکبیر تحریمہ تو لگ کے سلام تک پوری نماز کملی والے کی سنت دے مطابق پڑھ میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ میرے نبی دی حدیث دے مطابق پڑھ میرے پیغمبر دی حدیث دے دلائل دے مطابق پڑھ اُنہا اجر ملے گا اُنہا ثواب ملے گا اگر سنت تو ہٹ کے 40 سال نمازاں پڑھ کوئی فائدہ نہیں اگر میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کر کے کملی والے دے طریقے دے مطابق 2 رکعت نماز پڑھ ترمذی وچ لکھیا ہے جڑا انج میرے نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھے گا صرف 2 رکعتاں اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے گا سبحان اللہ ایک پاسے 40 سال دیا نمازاں فنش اور دوسرے پاسے سنت دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں تے پچھلے سارے گناہ فنش کتنا فرق اللہ 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 نمازیاں نے پانی جا کے حوض تجھے پیونا نمازیاں نے پانی جا کے انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تجھے پیونا وہ جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا ات دے عابد ساتھ مومناں دا منگیا ات دے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سلی ٹنگیا 5 ویلے رات دی نماز پڑھ پندیا تو 5 ویلے رات دی نماز پڑھ پندیا صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادام دے سنت دے مطابق جو نمازاں نے ادام دے اللہ دے رسول کول مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آئے 5 ویلے رات دی نماز پڑھ بندیا اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان اللہ وہ نماز کا
دے مطابق تے جڑی کملی والے دے طریقے تو ہٹ کے مطابق ہوئے 40 سال دیاں بھی قبول نہیں فتویٰ کملی والے دا ہے آج سنت کے مطابق نماز سیکھیے اللہ اللہ توجہ کرنا وضو بنا لیا مسجد اندر آگے ہن نماز شروع کرنی ہے تے نماز تو پہلا نیت کرنی ہے کرنا ہے بولو نیت کرنی ہے نیت ضروری ہے سید بخاری کی پہلی حدیث نے فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت کے مطابق بندے کو اجر ملتا ہے اس واسطے کی نماز پڑھن تو پہلا نیت بنا میں نماز اللہ واسطے پڑھدا پیا ہاں نیت بنا میں نماز سنت کے مطابق پڑھاں گا نیت بنائے دا اجر میں رب کو لواں گا نیت بنا میں شرک نہیں کراں گا نیت بنا کے تے پھر نماز پڑھ لیکن پیر جی نماز دے واسطے جڑی نیت ہے نا نیت دل دا عمل ہے زبان دا عمل نہیں جویں ہتھاں نال بندہ سن نہیں سکدا جویں زبان نال بندہ پکڑ نہیں سکدا ایویں بندہ دل نال بول نہیں سکدا دل دا کام میں ارادہ کرنا نیت کرنا جتنی دیر تک نیت ہوئے گی اتنی دیر تک دل دا تعلق ہے جدوں تمام جو لفظ نکل جان گے پھر نیت نہیں پھر قول بن جائے گا نماز واسطے نیت کرنی ہے نیت دا تعلق انسان دے دل نالے اے رب دا جڑا طریقہ نیت دا نکلیا ہے 2 رکعت فرض نماز والا یا 4 رکعت فرض نماز والا یہ میرے پیغمبر تو ثابت کوئی نہیں کوئی جھگڑا تے لڑائی نہیں اگر میری مجلس اندر کوئی جدا بندہ بیٹھا ہے جڑا نماز تو پہلا نیت کردا ہے 4 رکعت فرض نماز منہ قبلے وال وغیرہ وغیرہ اگر وہ بندہ بیٹھ بیٹھا ہے نا اگر وہ سمجھدا پیا ہے کہ میں انہوں نشانہ بناتا پیا ہاں تو سمجھ لوے میں واقعی انہوں نشانہ بناتا پیا ہاں میں واقعی وہ نال گل کردا پیا ہاں میں واقعی انہوں سمجھاتا پیا ہاں میں واقعی وہ دل تے دستک دیندا پیا ہاں میں واقعی انہوں نبی پاک دا فرمان سناتا پیا ہاں او ایسا مسجد اندر آن والیا سنیا میرا جڑے نماز تو پہلا تو نیت دے الفاظ اپنی زبان چ بولنا ہے نا آج اپا ٹنگ لا لینے ہاں نہ گل تیری ہے نہ گل میری ہے اگر اللہ دے پیغمبر دی زبان چ مربی کا الفاظ جویں اج کل بولے جاندے نے اللہ دے پیغمبر نے اگر نماز تو پہلا ہی الفاظ بول کے نیت کیتی ہوے اگر ایک صحیح حدیث مینوں لیا کے بخا دیتی جائے مینوں مل جائے اللہ دی قسم ہے میں باوضوآں جمعہ پڑھاوندا پیا ہاں اے ممبر تو لٹ کے جمعے دی نماز پڑھاواں گا جو میں نیت کر کے پڑھاواں گا کوئی شخص لے کے آئے اللہ کے پیغمبر کی صحیح ایک حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ بولا کرتے تھے 4 رکعت فرض نماز قبلے کی طرف منہ کر کے میں ادا کر رہا ہوں اگر یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہو جائیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جمعے کی نماز سے پہلے میں وہی نیت کر کے پڑھا ہوں لیکن میرے پیغمبر کو ثابت نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار نیت ہو گئی ان کے چلیے نماز پڑھ لگیا نماز تو پہلا سترہ رکھ لینا چاہیے سترے تو مراد ایک لکڑی یہ لکڑی ایڈی کو لکڑی جڑی جناب لکڑی ہوئے یا جناب کسی دیوار کو ستون نو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے انہیں پیچھے کلو کی نماز پڑھنی ہے اگر امام ہے نا امام کے پیا ہویا سترہ
دوسرا مقتدیاں باب تے کفایت کرے گا. مزید تفصیل بخاری جو تانوں مل سکتی ہے نا. حضرات دی بکار سترا ضروری ہے. سترا رکھ کے اگے نماز شروع کر دیو. ستون نو سترا بنا لاؤ, دیوار نو بنا لاؤ, کوئی لکڑی ہے تے لکڑی نو بنا لاؤ, کوئی چیز تواڈے کول نو سترا بنا کے گرا کے نماز شروع کرنی ہے. اور نماز شروع ہو لگی ہے نا. حدیث پاک تے غور کرنا ذرا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے نے اللہ دے پیغمبر نے میرے حکم فرمایا. آقا فرماتے نے صلی قیاما, اے میرے پیارے صحابیہ نماز کھڑا ہو کے پڑھیا کر. نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے نا. امر مجبوری بندہ بہ کے بھی پڑھ سکتا ہے. شرعی عذر ہوے تے بندہ لیٹ کے تے اپنے ایک پہلو دے بال, یعنی بندہ اپنا پہلو قبلے وال کر لوے, منہ قبلے وال کر کے اشارے نال بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ صورتاں او جو نہیں جدوں بندے کول شرعی عذر ہوے. اگر شرعی عذر کوئی نہیں تے فصلی قیاما, کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. قبلے کی طرف منہ کرنا ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے نماز شروع کرنی ہے. کہ بھی شروع کرنی ہے نماز. صحیح البخاری کھولیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے نے اللہ کے پیغمبر نماز شروع کیویں کرتے سن. فرماتے نہیں جب تکبیر, جب اللہ کے پیغمبر تکبیر تحریمہ تو نماز شروع کر دے. رفع یدیہ, اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں بلند کر دے. کتوں تک یجعلہما حذو منکبیہ, اللہ کے پیغمبر اپنے قبضیاں دے برابر ہاتھوں کر دے. نہیں اللہ دے پیغمبر ہاتھوں کر کے نماز شروع کر دے دے. کناں نوں کر کے ہاتھ لگانا, اگر کناں نوں کر کے انگلیاں لگانا. اگر میری مجلس اندر کو بندہ ایدا بیٹھا ہے جڑا نماز شروع کر لگا جی کناں نوں ہاتھ لگاندا ہے, وہ یہ سمجھدا پیا ہے کہ مینوں نشانہ بناندے پے نے. ہاں میں اونوں نشانہ بناوندا پیا واں, میں اونوں سمجھاوندا پیا واں. اللہ دے پیغمبر نے کر کے کناں نوں ہاتھ لا کے نماز شروع نہیں کی تھی. میرے پیغمبر نے بھی کر کے ہاتھواں من کے بئی کر کے اللہ دے پیغمبر نے اپنی ہاتھاں نوں کندھیاں دے برابر اٹھا کے پھر نبی پاک نے تکبیراں کیے. اللہ اکبر. اے ہاتھاں نوں اٹھانا ہے اینوں رفع الیدین کہندے نے. کی کہندے نے بولو؟ رفع الیدین. رفع الیدین جڑے نہیں کرتے او بھی بولو کی کہندے نے؟ رفع الیدین کہندے نے. اللہ دے بندو رفع الیدین دی اہمیت یہ ہے کہ دنیا دی کوئی نماز بغیر رفع الیدین تو شروع ہی نہیں ہو سکتی. ہے کوئی دنیا کی نماز رفع الیدین کے بغیر شروع ہو؟ کائنات میں کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی. رفع الیدین کی اہمیت سمجھو. دلائل کے اگے جا کے میں دینا انشاءاللہ دلائل بھی. اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا. ایتھوں تک کھانوں پیتا تے کر کے نماز شروع کر دی تھی. کیا کیا اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا. تکبیر اولا کا معنی بنا پہلی تکبیر. تکبیر تحریمہ کا معنی بنا حرام کر دینے والی تکبیر. کیا حرام کر دینے والی؟ یعنی عام جڑیاں گلاں نے تے عام جڑیاں حرکتاں نے او ہن حرام ہو گئیاں نے. ہن وہی ہوئے گا جو قبلی والے نے کیتا ہے. ہن زبان چوئی نکلے گا جو قبلی والے نے کڈیا ہے. اس واسطے کوئی اور حرکت جائز نہیں. حاجت نماز میں کوئی اور آواز نکالنا جائز نہیں. کئی بندے نے ویکھیا پیچھے نماز تے جماعی آ جائے تو بڑی ساری آواز کر دے, لمبی ساری کلام پیچھے نماز. یہ غلط طریقہ ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوران نماز کوشش کرو کہ آپ کو جماعی آئے نہ, منہ پر ہاتھ رکھ لو. جماعی کو روکو جتنی طاقت رکھتے ہو, اور اگر جماعی آ بھی جائے تو تمہاری آواز نکلے. آواز بند رکھیں. اللہ اللہ توجہ کرنا. حضرات دی وقار غور کرتے جانا ذرا. اللہ اکبر آکھیا نماز شروع کر دیتی ہے نا.
ہاتھ کتے بننے نے مسند احمد کی روایت حلب تائی رضی اللہ تعالی نبی پاک دے صحابی بیان کرتے ہیں روایت مسند احمد دے اندر فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر نے اپنی آنکھاں لے کے ہے اللہ دے پیغمبر نے سینے تے ہاتھ بننے نے کتے ہاتھ بننے نے ساڈا کی گناہ ساڈا کی قصور ہے ساڈا اینا ہی قصور ہے کہ اسی کملی والے دی عذاب بنائی بیٹھے ہیں بس ہوندے یار ساڈا گناہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تے ہاتھ بننے ایک دوسری روایت تے غور کرنا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کائنات دے لوگوں یہ روایت بخاری اندر آندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دینا آپ اپنا اے جڑا ہاتھ تھی نا اے جڑا سجا ہاتھ تھی نا اللہ دے پیغمبر سجے ہاتھ نو کھبے ہاتھ کی پشت تے جوڑ تے رکھیا کر دے یہ ہویا دایاں ہاتھ یہ ہو گیا بایاں ہاتھ یہ ہو گئی اس کی پشت یہ ہو گیا جوڑ یہاں تک یہ صحیح بخاری کتاب الادان حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقارج کر کے نبی پاک سینے پہ ہاتھ بن دے نماز اللہ دے پیغمبر شروع کر دے صحیح بخاری کھولی گے کتاب الادان کھولی گے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر جدو ہی کر کے نماز شروع کر لیں دینا تے نبی پاک کوئی دل خاموش رہی دے لیکن خاموشی بھیج بھی اللہ دے نبی کو جو پڑھیا کر دے لیکن میں نبی کا پاک کو پوچھیا محبوب تکبیر تعلیمہ تو بعد ہاتھ بنن تو بعد قرات تو پہلے تسی چپ چپ رہے کہ کوئی جو پڑھ دے ہو تو سوہا کی پڑھ دے ہو خاموشی کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں پڑھنا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد اللہ نے قربان جمع خطہ کی دعا دوسری دعا بھی ابو داؤد شریف تو ثابت ہے جنہوں آپ سنا کہنے آؤ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ بھی ابو داؤد شریف سے ثابت ہے البتہ الفاظ کوئی نہیں و جنہ سناؤ کا و جنہ سناؤ کا الفاظ کوئی نہیں مل دے حضرات دی وقار سنائے سنا تو بعد کے فاتحہ شروع کرنی ہے فاتحہ تو پہلے کی پڑھنا ہے اللہ کے پیغمبر تعاوذ پڑھا کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ و نفخہ و نفثہ یہ پڑھ کے میرے پیغمبر بسم اللہ پڑھیا کر دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں روایت صحیح بخاری دی اندر ہے فرماتے ہیں میں نبی پاک پیچھے نمازاں پڑھیاں حضرت بکر صدیق پیچھے پڑھیاں جناب عمر پیچھے پڑھیاں جناب عثمان پیچھے نمازاں پڑھیاں فرماتے ہیں تینے جڑے سن نبی پاک دے خلفائے ثلاثہ اتناب جڑی بسم اللہ ہے یہ ہوڑی پڑھیا کر دے سانو چینی دی پڑھیا کر دے آہستہ بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نبی پاک کا فرمان ہے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فرمایا اس بندے کی نماز نہیں جس بندے نے فاتحہ پڑھی نہیں حضرت جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں یہ روایت ابو داؤد شریف اندر آندی ہے لیکن فجر کی نماز اللہ دے پیغمبر نے کرائی ہے اللہ دے پیغمبر جماعت کروا رہے ہیں تے نبی پاک تے قرات بھاری ہو گئی ہے نا نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی بعد فرمایا لگتا ہے میرے مگر تسی پڑھ دے ہو جی محبوب اسی تواڈے مگر پڑھنے آؤ فرمایا نہ پڑھیا کرو سوائے فاتحہ تے رکوع نہ پڑھیا کرو کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی میرے پیغمبر کے قول سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام میرے پیغمبر کے فعل سے بھی ثابت
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا میرا صحیح البخاری وچ آندا ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے تے بندہ پوچھدا ہے ابو ہریرہ جی جدوں میں امام دے پیچھے ہوں تے کیویں پڑھیا کراں فرمایا اقرا بہا فی نفسک اپنے دل وچ فاتحہ پڑھ لیا کر پر پڑھیا ضرور کر اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ تے دی وقار کو گل رہ گئی ہے جڑی لکی ہوے تو گل رہ گئی ہے جڑی چھپی ہوے اس واسطے ویر جی اللہ دا واسطہ اپنی نمازاں درست کر کے چلے جاؤ مینوں کوئی کسی نال کوئی مسئلہ نہیں اللہ دی قسم تسی میرے پیر ہو تسی میرے بھائی ہو مینوں اللہ دی ذات تو ڈر لگدا ہے میں جاننا ہے جڑے بندے وچ بیٹھے نے جڑے پتہ نہیں 5 7 سالاں تو میرے پیچھے جمعہ پڑھدے نے لیکن نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھدے اللہ دی قسم تانوں ویکھ کے مینوں رونا آ جاندا ہے تے مینوں ڈر لگدا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک کے نہ پوچھ لین وہ اتنی دیر جو تیرے پیچھے جمعہ پڑھتے رہے تو انہاں نوں میرے نبی دا طریقہ کیوں نہیں دسیا لہذا میں طریقہ جو دسدا پیاں وا میرے سر تو لتھی تیرے سر تے پئی تو جانے تے رب جانے بتلانا ہماری ذمہ داری ہے منوانا نہیں منوانا ہوتا کم ہے وہ آپے منائے گا وہ آپے دل چپائے گا ہم تو خادم ہیں حدیث کے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ قیامت والے دن آپ نے سے کوئی گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے تم نے ہمیں یہ سنت پوری بتلائی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا میرے نبی نے تے آکھیا ہے کہ تم غیر نماز ہی کوئی نہیں تے نہ فرداں وچ تے نہ جناب جنازیاں وچ اللہ جانتا ہے میرے نبی دی ایسی سنت جڑی بڑی مظلوم بڑی مظلوم یہ وہ سنت ہے جس کو مانتے نہیں مسجد میں حد بنا دیتے ہیں یہ وہ سنت ہے جس کو یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو ماننا نہیں اللہ کتابیں بنا لیتے ہیں ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن و سنت لال سینے جی میں اپنایا ہے میرا مسلک پاسے دا سونا ایت میں ادمایا ہے قرآن و سنت لال سینے جی میں اپنایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں فاتحہ پڑھی جا رہی ہے اللہ کے پیغمبر کی قرات کیسی نبی پاک قرات کی نہیں کرتے سر نبی پاک صحاب کی وجہ محترمہ بیان کرتی ہیں روایت مسند احمد میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ایسی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر ٹھہرتے ہر آیت سنو کاریو ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر رکتے تھے اس سے اللہ جانتا کئی تو شروع کا حضر بنا نمائے بھی کبرے کرنے دلت آمین نہیں لگتا سورہ فاتحہ مکہ کیڑے بازی گئی یہ نماز ہے اللہ نے اسے نماز قرار کیا فرمایا قسم الصلاۃ بینی و بین عبدی میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا آگے حدیث میں دیکھیے سوائے فاتحہ کے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے اللہ نے فاتحہ
سکون نہیں ہوتی ہے یار. بھی میرے طریقہ پسند نہیں. ویسے میں وہ گل کر پی نہ پھر بات اور بھی میرے مگر چڑھ جاتی ہے پر رولا بھی میں تو رہا نہیں جاتا. میں یہ بھی اس چیز پہ کے خلاف ہوں. ایڈا ایڈا لمبا صاف آؤ بھی جناب منہ رتا دار ہو جاوے گلا سن جان رہا کھل جان. یہ کالی کتاب ہے یہ کیا ہے؟ قرآن تو سکون نہیں پڑھی جائے. اور میں اس بات کے بھی خلاف ہوں. آنے والے کسی بھی ملک سے مہمان آئے وہ ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے. لیکن داڑھی میں کالیاں رکھی تو کماتا ہے داڑھی منہ تے داڑھی کوئی نہیں. قرآن سنا دیا بچے نکے نکے جڑی حفظ کرتے ہیں یہ سمجھن گے بھی آواز چنگی ہونی چاہیے. منہ تے داڑھی ہوئے تو ہمیں اٹھانا ہوگا. کسی داڑھی میں داڑھی کو نہیں بنانا چاہیے. اور گاڑی کھولے مولانا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے, مولانا قاری عبدالودود عاصم صاحب نے, مولانا سید اللہ سعید صاحب نے, مولانا قاری نبی الحسن صاحب نے, دیگر قرآن کرام اللہ کریم نے جو ہمیں بارش داڑھی والے دیے انہوں نے قرآن کرو. میں جو اس ملک سے رکھن نہیں دیتے ایتھے بھی رکھن دیتے ایتھے بھی نہیں رکھن دیتے. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا. میرے پیغمبر کی قرات بڑی پیاری ہے. سیدہ ام الفضل بیان کر دیا نے اللہ کے پیغمبر ایک دن جماعت کروا سن تے میں تلاوت سن رہی ہوں. اللہ دی قسم ہے مینوں کائنات اندر کسی دی ایڈی سونی آواز لگی نہیں جڑی کملی والے دی آواز ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر کی قرات دا طریقہ ہے. اللہ دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے پیغمبر نے قرات کیویں فرمائی ہے. میرے پیغمبر نے جمعے دے اندر عیدین دے اندر اللہ کے پیغمبر نے سورہ اعلی پڑھی ہے, سورہ غاشیہ پڑھی ہے, سورہ قمر میرے پیغمبر نے تلاوت فرمائی ہے. نا دے اندر جمعے والے دن فجر کی نماز اندر نبی پاک نے سورہ سجدہ پڑھی ہے, سورہ طہر پڑھی ہے. اللہ کے پیغمبر نے سورہ جناب قاف کی نمازات پڑھیاں نے. اللہ کے وقار مغرب کی نماز اندر میرے پیغمبر نے سورہ طور پڑھی ہے, سورہ مرسلات اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے نماز مغرب کے اندر. اللہ کے وقار نبی پاک نے نماز عشاء کے اندر قل اعوذ برب التین والزیتون پڑھی ہے. میرے پیغمبر نے فجر اندر قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھی ہے. دوسری جگہ اندر قل اعوذ برب الناس پڑھی ہے. میرے پیغمبر نے نماز فجر اندر دو رکعتوں کے اندر سورہ زلزال کی تلاوت بھی فرمائی ہے. پتہ لگا لمبی تو لمبی قرات بھی ہے, چھوٹی تو چھوٹی قرات بھی موجود ہے. لیکن سانو چاہیے پیچھے کھلوڑ والے بزرگاں دا خیال رکھیا جائے, پیچھے کھلوڑ والے بچیاں دا خیال رکھیا جائے, پیچھے نماز پڑھن والے جناب حاجت مند کام کار کرن والے بندیاں دا خیال رکھیا جائے. خیال رکھ کے قرات مناسب ہونی چاہیے. ایڈی بھی چھوٹی نہ ہوے کہ پتہ نہ لگے, ایڈی بھی لمبی نہ ہوے کہ لگ پتہ جائے. درمیانی جی قرات رکھ کے پھر جناب اماماں نوں چاہیے کہ قرات کرن. اللہ اللہ میں قربان جاواں سور اثر دیاں نمازاں دے اندر میرے پیغمبر پہلیاں دو رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھیا کرتے سن. اگلیاں دو رکعتاں دے اندر کبھی اللہ دے پیغمبر پڑھتے سن تے کبھی نہیں پڑھتے سن. لہذا اگلیاں دو رکعتاں دے اندر پڑھ بھی لو نہ بھی پڑھو تے فتوے والی گل کوئی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز دی پہلی رکعت نبی کریا کرتے سن, اتنی لمبی کریا کرتے سن کہ آپ اپنے وضو کرنے والے نال شامل ہو جاتے. ایک روایت اندر آتا ہے لیکن اللہ کے پیغمبر نے زور کی نماز کی پہلی رکعت بھی لمبی کر دیتی. ایک بندہ بقیع قبرستان بن جائے پھر اتھوں واپس آئے گھر آ کے وضو کرے, وضو کر کے شامل ہو جائے تے نبی پاک زور کی پہلی رکعت وچ جمع لا کے جان. اللہ تے دی وقارے کہ میرے پیغمبر کی قرات دا طریقہ. اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا فقرا ما تیسر من القرآن, قرآن سے جہاں جہاں تمہیں ملے تم پڑھ سکتے ہو. لہذا پتہ چلیا جتوں تم جڑی بھی کوئی سورت آتی ہے پڑھ سکتے ہو, قل ہو اللہ بھی پڑھ سکتے ہو. ارے بھی کوئی نہیں ساری زندگی قل ہو اللہ تے نام جائے ہو یہ سورت ہے یعنی بھائی قرآن بابا سارا ہے. تسی نہیں سمجھتے کہ قرآن ہے یہ قل ہو اللہ قل ہو رب الفلق قل ہو بس اللہ جانتا. کئی بندے تے تین اس بارے میں جانتے ہی ہیں ایتھے
کئی بندے نے پتہ ہی وافد عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ ایک پنڈ گئے تو انہوں نے تقریر کی تے بڑا قرآن پڑھیا، بڑا ہی قرآن پڑھیا. تو صبح پنڈ والے کہن وہ پتہ کرو مولوی جنہ پڑھ گیا انہاں ہے گا بھی ہے کہ نہیں. بندے سمجھتے کہ اور قرآن ہے کوئی اور بھی اور یاد کرو، سورہ مریم یاد کر لو، سورہ کہف یاد کر. کیا سوچنا سوچتا نے اللہ جانتا بندہ پڑھن لگ جائے تو تیزی نہیں کرتا کہ بندہ تلاوت چھوڑ تیزی ہوئی خوبصورت سورت سب یاد کرو. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اور کرتے جانا دراؤ. اگلا مسئلہ اللہ تیزی وقار جڑا نماز تجیاں سورتاں دے وچ مقتدی جواب دے میرے مطلب میں پڑھنا سبحان اسم ربی کا لالا پچھواتا ہوں سبحان ربی اللہ یہ درست نہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے امام اگر کلا نماز پیا پڑھتا ہے، کوئی بندہ کلا نماز پیا پڑھتا ہے، ہر بندہ کلا نماز پڑھتا جناب جتھے جناب تحفظ دی جائے آ جائے اتنے تحفظ پڑھ لے، جتھے اللہ کو کچھ منگن دی جائے آ جائے کوئی دعائیں دی پڑھ لے، جتھے استغفار دی جائے آ جائے استغفار کر لے. لیکن کلا بندہ نماز پڑھنے والا کر سکتا ہے. اے نبی پاک تو ثابت نہیں کہ نام پردہ وچ پیچھوں جواب دینا یہ میرے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. یہ میرے پیغمبر کی قرات ہو گئی ہے. امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیے تے پڑھدے آئے جی والا آمین کہہ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں آمین آمین. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں روایت صحیح بخاری میں ہمیں کائنات کے لوگ اللہ کے پیغمبر میں آپ دیکھیا نبی پاک بدت سوالین تو بعد آمین بھی آکھیا کرتے سان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جڑا بندہ آمین کہندا ہے نا فقولوا آمین آمین کہیا کرو. آمین اچھی کہن دا فائدہ ہے وے جدی آمین فرشتیاں دی آمین نہ رل جائے گی اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. حضرت دی وقار بخاری وچ آندا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دے رہے حضرت عبداللہ بن زبیر جدو جماعت کروایا کر دے مدد والی کہتے آپ اچھی آمین کہتے مقتدی بھی اتنی اچھی آمین کہتے کہ مسجد گونج جایا کر دی. مسجد گونج جاتی کہ اللہ نے فضل نال آج تک واقعیاں دیا مسجداں اے مسجد نبی اے مسجد حرام گونج رہی ہے. کدی کدی اللہ اپنے امام کعبہ کو بنا دیتے ہیں جاؤ امام کعبہ انہاں مسجد جا کے جماعت کرواؤ جنہ آمین نہیں گونجدی ہے نہ جنی گونجنی چاہیے. گونجدی ہے کہ نہیں گونجدی؟ ساڈا کی گناہ ہے ساڈا کی قصور ہے کالا سانو خطرے ساڈے تے ہمارا قصور کیا ہے؟ قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی اداؤں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. اور تو ساڈا گناہ کوئی نہیں سانو کو لے آؤ اسی چڑھ دینے ہم تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے پابند ہیں. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار ابن ماجہ دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کو کنا تو بڑا چڑھ دینے کہ تواڈے سلام تو ایک تواڈی آمین تو یہودی بڑا چڑھ دینے فرمایا کثرت آمین کیا کرو. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ولذالین آمین ہو گیا کہ صورت مل گئی. حضرات تیزی وقار رکوع جانا تے رکوع تو پہلے نہیں کرنا ہے ایسے کر کے اپنے ہاتھوں دوبارہ اٹھانا ہے ایسے رفع الیدین کرنا ہے اس طرح ہاتھ بند کے بھئی اپنے جناب کندھیاں دے برابر اپنے ہاتھوں کر کے اللہ اکبر کہنا ہے. یہ رفع الیدین کیا جاتا ہے میں تاں نہیں کردا کہ بھابی کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ ساجد میر صاحب کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ حضرت علامہ شہید کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ حضرت حبیب الرحمان کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ جناب دور قدر نہیں کر دینے. اللہ کی میں قسم ہے کہ میں تاں کرنا وا کیونکہ قبری والے کر دے گانے. سنن الکبریٰ تحقیقی روایت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے صلی تو خلف ابا بکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے نماز پڑھی ورنہ جناب رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا رفع الیدین کی تھی. میں نے کوئی پوچھا تسی کیوں کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں میں
پیچھے نماز پڑھی گئے میں قبلی والے تے مگر نماز پڑھی گئے میرے پیغمبر دی زندگی دی میری آخری نماز دینا سب تو قریب میرے پیغمبر دے کون کھڑا ہے ابو بکر صدیق کھڑا ہے حوالہ بخاری دی اندر ہے حضرت بکر فرماتے ہیں اللہ دے نبی بھی نماز دے پڑھیا کرتے سن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن اپنے یاراں دوستاں نوں نماز سکھائی ہے آپ نے رکوع جان لگیا رکوع تو سر چکن لگیا نفل دان کیتی ہے امام بیہقی دی کتاب دا حوالہ ہے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیا رکوع تو سر چکن لگیا تو مرتبہ تو بعد دوبارہ کھڑے ہو کے نفل دان فرمایا کرتے سن حضرت دی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے اللہ دا میں قربان جاواں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے رکوع جان لگیا رکوع چ سر چکن لگیا نفل دان کریا کرتے سن اور فرمایا کرتے سن اللہ دے نبی نو ویکھیا نبی پاک بھی کریا کرتے سن حوالہ بخاری وچ موجود ہے حضرت دی وقار حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر نماز وچ پڑھیا کرتے سن رکوع جان لگیا رکوع چ سر اٹھان لگیا اللہ دے پیغمبر نفل دان کریا کرتے سن حوالہ بخاری وچ موجود ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کروا دیا ہے یعنی ہجری اندر آپ کی وفات ہو گئی ہے نا 9 ہجری دے وچ صحابی میرے پیغمبر نے کول آیا ہے اور میرے پیغمبر دی نماز بیان کردا ہے فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر رکوع جان لگیا رکوع چ سر اٹھا کے نفل دان کریا کرتے سن حوالہ صحیح مسلم وچ موجود ہے حضرت دی وقار توجہ کرنا ذرا حضرت حمیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ دے مجمع وچ پڑھے نے فرماتے ہیں اج میں تانوں نماز پڑھ کے دکھاواں کہ اللہ دے پیغمبر دی نماز ہے انہاں رکوع جان لگیا رکوع چ سر چکن لگیا نفل دان کیتا ہے اور میرے پیغمبر دے 10 صحابہ نے گواہی دتی ہے تو وہی نماز پڑھی جڑی قبلی والے دی نماز ہے اللہ دا میں قربان جاواں حضرت دی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی رکوع جان لگیا رکوع چ سر اٹھان لگیا نفل دان کرتے سن اور فرمایا کر سن اللہ دے پیغمبر کو دیکھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز وچ پڑھیا کرتے سن حوالہ ابن ماجہ وچ موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیا رکوع چ سر اٹھان لگیا نفل دان کریا کرتے سن اور فرمایا کر سن لوگوں تسی بھی کریا کرو حوالہ دار بخاری وچ موجود ہے حضرت دی وقار میں نبی پاک دا کیڑا کیڑا صحابی گناواں اللہ دے پیغمبر دے کیڑے کیڑے صحابی دی گل کراں حضرت امام بخاری نے پوری کتاب نے بنی ہے نفل دان تے حضرت امام مسلم نے نفل دان بیان کیتا امام ترمذی نے نفل دان بیان کیتا حضرت دی وقار تمام علماء کرام نے نفل دان دا ذکر کیتا ہے نہ تیری گل نہ میری گل نہ کچھ ڈائے نہ کو فساد نہ کو لڑائے لیکن اللہ دے پیغمبر دی ادا ہے کہ کبھی والے دا طریقہ ہے کہ میرے پیغمبر کی سنت ہے اس بات دے اندر آپ دے دی وقار نماز پڑھیا کر نفل دان پڑھیا کر میرے پیغمبر کی سنت نال مزین کر کے پڑھیا کر میرے پیغمبر کے طریقے نال پڑھیا کر میرے پیغمبر کی ادا دے مطابق پڑھیا کر کبھی والے کی ادا دے مطابق پڑھیا تو رکھتا نال اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف کر چھڑے گا ساڈا گناہ کی فتوے ساڈے تے لانا سانو ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم قبری والے کی ادائیں اپنا کے بیٹھے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیری وقار چلے جانا ہے رکوع دے اندر کمر نوں سیدھا رکھنا ہے گردن سیدھا رکھنا ہے نہ گردن بہت چکی ہوے نہ بہت نیچے ہوے گردن تے کمر برابر وچ ہوے اللہ اللہ اس کر کے رکوع کرنا ہے اپنے دونوں جناب ہاتھاں نوں اپنے گھٹنیاں تے مضبوطی نال پکڑ لینا ہے رکوع اندر کی کرنا ہے سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی رکوع اٹھنا نفل دان کرنا ہے مطمئن ہو کے کھڑے ہو جانا ہے پھر سجدے دے اندر چلے جانا ہے سجدہ کیویں کرنا ہے دو پیر لگنے چاہیے نے زمین تے تو گھٹنے لگنے چاہیے نے زمین تے تو ہاتھ لگنے چاہیے نے زمین تے ایک ناک تے پیشانی لگنی چاہیے زمین تے پیر ایک کر کے کھڑے کرنے نے انگلیاں داروں کے بلے والے کر کے اپنی پگلاں وچ کر کے اپنے پیروں
تو دور رکھنا ہے ان کر کے سجدہ کرنا ہے سجدہ ترکی پڑھنا ہے سبحان ربی اللہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی مزید بھی تسبیحات ثابت نے بیان کرتا وقت نہیں اگر آپ دی وقار رکوع چھوٹ کر کے بیٹھ جائیں انہوں جلسہ استراحت کہتے ہیں آرام نال بیٹھنا ہے مطمئن ہو کے بیٹھنا پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے پھر دوسری رکعت پوری ادا کرنی ہے درمیانی تشہد کے اندر کیویں بیٹھنا ہے اپنے پیر کے اوپر بیٹھنا ہے جڑا سجدہ پیر نہیں کر کے نہ زبان نہ سابا دیو بناؤ این کر کے سجدے پیر کو گاڑ لینا زمین تے اپنے ہاتھ جڑے نے پٹاں تے رکھنے نے اپنے گھٹنیاں نو جناب گھٹنیاں تے رکھ کے یہ درمیانی تشہد کرنا ہے درمیانی تشہد پڑھنا تحیات اللہ و صلوات و طیبات السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ایتھے تک جناب پھر کھڑے ہو جانا تاکہ دو رکعت پڑھنیاں نے آخری تشہد آ گیا ہے آخری تشہد کے اندر اپنا کھپا پیر اگے نو کر لینا ہے سجدہ پیر اندر کر کے جناب جی کھڑا کر لینا ہے وقعد علی مقعدتہ ایک اپنی پیٹھ تے دران تے اپنی سیٹ تے بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر کے جناب اپنی انگلی نو این کر کے ہلکا بنا کے تے اشارہ کر لینا ہے اور حرکت دیندے رہنا ساری نماز اندر جب شہادت دے اختیار کر دینا پھر نہ دینا درست نہیں بلکہ پوری نماز اندر کے کر دیتے رہنا اللہ کے دی وقار جو پورا تشہد پڑھنا ہے جو جناب درود شریف پڑھ لیا درود شریف تو بعد ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فلا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم کی ثابت ہے اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات یہ دعا پڑھنیاں نے پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز مکمل ہو گئی اللہ نبی پاک کے طریقے کے مطابق نماز کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمد